کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام اپنے وصال ظاہری کے بعد قبروں کے اندر رہتے ہوئے دنیا والوں کی مدد و حاجات روائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے حوالوں کے ساتھ جواب عطا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے جس طرح دنیاوی زندگی میں اپنی مدد طلب کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، اسی طرح وصال ظاہری کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور قدرت سے اپنی قبروں میں تشریف فرما ہو کر دنیا والوں کی امداد اور حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ ان کے تصرفات اور مدد طلب کرنے والوں کی امداد کا سلسلہ بعد وصال بھی جاری و ساری رہتا ہے، کیونکہ رب العزت کے جس قرب کے باعث انہیں دنیاوی زندگی میں یہ عظیم طاقت و قدرتیں عطا کی جاتی ہیں، تو اس قرب و منزلت کا سلسلہ بعد وفات بھی باقی رہتا ہے، بلکہ ظاہری زندگی کے مقابلے میں اس قرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں قرآن شریف، احادیث طیبہ اور علماء اکرام کے اقوال سے چند دلائل پیش کر رہا ہوں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اپنے وصال ظاہری کے بعد بھی مدد طلب کرنے والوں کی مدد فرماتے اور ان کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ سے دلیل، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یعنی اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و مدد سے توبہ قبول ہوتی اور مغفرت کی خیرات ملتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مدد ظاہری زندگی سے خاص نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بذات خود حاضر ہو کر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما کر آپ کی طرف متوجہ ہوں اور شفاعت کی بھیک مانگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ملاحظہ ہو، چنانچہ تفسیر ثعلبی اور تفسیر قرطبی میں مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے 3 دن بعد ایک اعرابی مزار اقدس پر حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے لپٹ گیا اور اس کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا قول مبارک سنا اور جو آپ نے اللہ تعالی کی طرف سے یاد کیا وہ ہم نے آپ سے یاد کیا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اور تحقیق میں نے اپنی جان پر یا رسول اللہ ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں، تو قبر انور سے آواز آئی کہ بے شک تجھے بخش دیا گیا ہے۔
مذکورہ بالا آیات کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ مسئلہ، اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کے وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ مسئلہ، قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤکا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ مسئلہ، بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ مسئلہ، مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ احادیث طیبہ سے دلیل، معراج کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے امت محمدیہ کے لیے نمازوں کی کمی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالی کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا آپ رب تعالی کی طرف واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں کمی کا سوال فرمائیے، جس کی بنا پر 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 میں تبدیل ہو گئی تھی، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے 3000 سال بعد امت محمدیہ کی مدد فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں معراج کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن 50 نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ چنانچہ میں واپس ہوا تو اس نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر رب کی طرف لوٹا، اس نے مجھ سے 10 معاف فرما دی۔ میں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا، اس نے مجھ سے 10 اور معاف فرما دی۔ میں پھر جناب موسیٰ کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن 5 نمازیں۔ انہوں نے کہا آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے۔ آپ پھر اپنے رب کی طرف لوٹیے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لیے کہ اب حیا آتی ہے، لیکن میں راضی ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر میں جب آگے بڑھا تو پکارنے والے نے پکارا کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، مگر امت محمدیہ پر رحم آیا جلال والے نبی موسیٰ علیہ السلام کو۔ آخر یہ کیوں؟ اس کی چند وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ رب چاہتا تھا کہ دیکھا دیا جائے کہ اللہ کے مقبول بندے بعد وفات لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3000 سال بعد مسلمانوں کی مدد یہ کی کہ 50 نمازوں کی 5 کرا دی۔ دوسرے یہ کہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالی جسے دیتا ہے اپنے مقبولوں کے ذریعے و وسیلے سے دیتا ہے۔
رب نے یہ رعایت دی کہ 50 نمازوں کی 5 کر دی مگر موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہاں 10 نمازوں کی معافی کا ذکر ہے۔ دوسری روایات میں ہے کہ رب نے آدھی نمازیں معاف کر دی، ایک اور روایت میں ہے کہ 5 نمازیں معاف فرمائی۔ یہ آخری روایت مفصل ہے، باقی دونوں روایتیں مجمل ہیں، یعنی چند بار میں آدھی نمازیں معاف ہوئی یا 2 بار میں 10 نمازیں معاف فرمائی۔ تفصیل یہ ہے کہ 5 نمازیں معاف ہوئی۔ یوں ہی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور بارش سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ بارش سے سیراب ہوں گے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں قحط پڑ گیا تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے پانی طلب فرمائیے کہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ تم پر بارش سے سیراب کیے جاؤ گے، اور عمر سے کہنا کہ مزید دانش مندی اختیار کرو۔ بس وہ شخص حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رب، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر جس سے عاجز آ جاؤں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد وصال چند بزرگوں نے اپنی بھوک اور فاقہ سے متعلق عرضی پیش کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاجت روائی فرمائی اور ایک شخص کے خواب میں تشریف لا کر ان تک کھانا پہنچانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن ابو علی سے مروی ہے، فرمایا کہ ابن مقری فرماتے تھے کہ میں اور امام طبرانی اور ابو شیخ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ہم پر وقت تنگ ہو گیا، یعنی ہم تنگ دستی کا شکار ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ہم نے بغیر کچھ کھائے پیے ہی روزہ رکھ لیا۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھوک سے بےتاب ہیں۔ پھر امام طبرانی نے مجھ سے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، اب یا تو یہاں سے کھانا ملے گا یا پھر اسی در پر موت آ جائے گی۔ بہرحال میں اور ابو شیخ دونوں وہاں سے کھڑے ہو گئے اور اپنی قیام گاہ پر گئے۔ اتنے میں ایک علوی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ 2 غلام 2 ٹوکروں کے ساتھ موجود ہیں جس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بھوک سے متعلق شکایت کی تھی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں لانے کا حکم دیا، جسے لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ اقوال علماء سے دلیل ملاحظہ کیجیے۔ اولیاء اکرام کے تصرفات زندگی کی طرح بعد وفات بھی بدستور باقی رہتے ہیں، اور جس طرح یہ حضرات اپنی زندگی میں مخلوق خدا کی امداد فرماتے ہیں، اسی طرح بعد وفات بھی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری علیہ الرحمہ کے فتاوی میں ہے کہ ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین اور اولیاء صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں، یعنی یا رسول اللہ، یا علی،
یا شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ اور ان کی مثل کلمات کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں، اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین، اولیاء، علماء سے مدد مانگنی جائز ہے، اور وہ بعد انتقال بھی امداد فرماتے ہیں، کیونکہ انبیاء اکرام کے معجزات اور اولیاء اکرام کی کرامتیں ان کی وفات سے منقطع یعنی ختم نہیں ہوتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس موضوع پر متعدد بزرگان دین کے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ امام ابن الحاج مدخل میں امام ابو عبداللہ بن نعمان کی کتاب مستطاب سفینۃ النجاة لأہل الالتجاء فی کرامات الشیخ ابی النجاة سے ناقل کہ اہل بصیرت اور اعتبار کے نزدیک محقق ہو چکا ہے کہ قبور صالحین بغرض تحصیل برکت و عبرت محبوب ہے کہ ان کی برکتیں جیسے زندگی میں جاری تھی بعد وصال بھی جاری ہیں۔ جامع البرکات میں ارشاد فرمایا کہ اولیاء کو کائنات میں کرامات و تصرفات کی قوت حاصل ہے، اور یہ قوت ان کی روحوں کو ہی ملتی ہے، تو روحیں جب بعد وفات بھی باقی رہتی ہیں تو یہ قوت بھی باقی رہتی ہے۔ کشف الغطاء میں ہے کہ کاملین کی روحیں ان کی زندگی میں رب العزت سے قرب مرتبت کے باعث کرامات و تصرفات اور حاجت مندوں کی امداد فرمایا کرتی تھیں۔ بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب و اعزاز کے ساتھ باقی ہیں تو اب بھی ان کے تصرفات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ شرح مشکات میں فرمایا کہ ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں میں نے مشائخ میں سے 4 حضرات کو دیکھا کہ اپنی قبروں میں رہ کر بھی ویسے ہی تصرف فرماتے ہیں جیسے حیات دنیا کے وقت فرماتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ نمبر 1 شیخ معروف کرقی، نمبر 2 سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 اولیاء اور کو شمار کرایا جیسے شیخ عقیل منجی اور شیخ حیات ابن قیس حرانی رحمہم اللہ تعالی۔ ان کا مقصد حصر نہیں بلکہ خود جو دیکھا اور مشاہدہ فرمایا وہ بیان کیا۔ اشیعہ میں فرمایا کہ سیدی احمد بن زروق جو دریائے مغرب کے عظیم ترین فقہا اور علماء و مشائخ سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو العباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا زندہ کی امداد قوی ہے یا وفات یافتہ کی؟ تو میں نے کہا کچھ لوگ زندہ کی امداد زیادہ قوی بتاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی امداد زیادہ قوی و طاقتور ہے۔ اسی پر شیخ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ حق کے دربار اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ فرمایا اس مضمون کا کلام ان بزرگوں سے اتنا زیادہ منقول ہے کہ حد و شمار سے باہر ہے، اور کتاب و سنت اور سلف و صالحین کے اقوال میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو اس کے منافی و مخالف اور اسے رد کرنے والی ہو۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔